السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک کریں گے، انشاءاللہ سورت کو کمپلیٹ کریں گے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 15 سے، کلا ہرگز نہیں، لا ان سپلٹ کریں گے دو حصوں میں۔ لا کا مطلب ہے البتہ، یقیناً، لام تاکید ہے یہ۔ ان کا مطلب ہے اگر، شرطیہ ہے یہ۔ لا ان البتہ اگر، لم نہ، ینتہی وہ باز آیا، نون ہا یا روٹ لیٹرز ہیں اس کے، نہیں کرنا یعنی منع کرنا، باز آنا، منع ہونا یا باز آنا، تو ینتہی وہ باز آیا، وہ منع ہوا۔ لا نصفعن، لا جو ہے لام تاکید ہے، جیسے لائن میں لا تھا، یہ سیم وہی لا ہے، مطلب ہے یقیناً۔ نون زبر نا کا مطلب ہے ہم۔ نصفعن، سین فا عین جو ہے یہ روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور اس کا مطلب ہے شدت کے ساتھ جسم کے کسی عضو کو پکڑ کر گھسیٹنا، اس کا مطلب سختی کے ساتھ کھینچنے اور گھسیٹنے کے ہیں۔ لنصفعن تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بن ناصیہ، بی کا مطلب ہے کے ساتھ، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو یا پیشانی کے بالوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے اسے گھسیٹیں گے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ابو جہل جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، اگر یہ اپنے عمل اور ارادے سے باز نہ آیا تو جلد ہی اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اگلی آیت، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے، خاطئۃ خطا کار ہے۔ خاطئۃ میں آلریڈی ساؤنڈ کر رہا ہے، خطا اردو کا لفظ ہے تو خطا کار ہے، خاطئۃ خطا کار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ ناصیہ کہتے ہیں فور ہیڈ کو، پیشانی کو، اور کاذبۃ جھوٹی جو اللہ کے آگے جھکنے والی ہی نہیں ہے، خاطئۃ خطا کار، گنہگار۔ اب پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا تھا پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ دماغ اور اس کے وظائف سے متعلق ایک جدید ترین کتاب ہے، اس کا نام دیکھیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 211 میں درج ہے کہ دماغ کا سامنے والا حصہ ہی مجرمانہ پلاننگ، ظلم و زیادتی کا مرکز ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جسے آیت میں ناصیہ کہا گیا ہے، تو اسی جگہ کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا جائے گا۔ اگلی آیت، فَلْيَدْعُ، فا کا مطلب ہے پس یا تو، اور آگے جو لام ہے جزم کے ساتھ، یہ لام امر ہے اور اس کا مطلب ہے چاہیے۔ فَلْيَدْعُ پس چاہیے، فا کا مطلب پس یا تو، لام جزم کے ساتھ، مطلب ہے چاہیے۔ یدعو دعا کے روٹ لیٹرز ہیں اس کے، جیسے دعا اور دعوت کا مطلب ہے بلانا، پکارنا، تو یدعو پکارنا، تو فَلْيَدْعُ پس چاہیے کہ پکارے، پس چاہیے کہ وہ پکارے۔ نادیہ اپنی مجلس کو، نادیہ اپنی مجلس کو۔ بامحاورہ ترجمہ، پس چاہیے کہ وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے۔ اب ابو جہل کے دھمکی دینے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا تو اس نے کہا تھا، اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے، میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بلا لو پھر اپنے ساتھیوں کو۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ سندعو، سا جو ہے یہ فیوچر ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے ان قریب، گا گے گی، سا ان قریب۔ نا نون زبر نا کا مطلب ہے ہم، دال عین جو ہے پھر وہی دعا کے روٹ لیٹرز ہیں اس میں، بلانا، پکارنا۔ سندعو ان قریب ہم بلا لیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا، ان قریب ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، ان قریب ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اب یہ لفظ دیکھیے الزبانیہ، اصل میں زبانیہ کا لفظ جو ہے قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے۔
روٹ لیٹرز اس کے ہیں زا با نون، اور زبن کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں چوبدار بھی اسی غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہوتا تھا اسے وہ دھکے دے کر نکال دیتے تھے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے اور وہ پھر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی خوب خبر لیں گے۔ آخری آیت دیکھیے، کلا ہرگز نہیں، لا نا، تطعہ تو تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو یعنی تم کا لفظ آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم تعظیمی لفظ آپ استعمال کریں گے۔ تے اطاعت کیجئے گا، ہو اس کی، لا نا تطعہ آپ اس کی اطاعت کیجئے۔ وسجد، وا کا مطلب ہے اور، تو اس جد جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کیجئے، وسجد اور سجدہ کیجئے۔ وقترب، وا کا مطلب ہے اور، اقترب یہ بھی فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے قرب حاصل کیجئے یا قریب ہو جائیے۔ بامحاورہ ترجمہ، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے۔ اب تو جو ہے اس کے معنی ہے کہنا ماننا، بات ماننا، تابعداری کرنا، اطاعت کرنا۔ یہ سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر نماز ہے اور یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ اس آیت کو سننے والے اور پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ یہاں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں اور سجدہ اور نماز میں مشغول رہیں کہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو دو حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پہلی حالت سجدے کی ہے اور دوسری دعا کرتے وقت کی۔ یہ دونوں حالتیں بڑی عاجزی و انکساری والی ہیں۔ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ دل پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن دماغ کے دل سے اوپر ہونے کی وجہ سے خون پورے پریشر سے دماغ تک نہیں پہنچتا اور یہ کمی دماغ کی کمزوری اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ اگر انسان روز ایک بار بھی ایسی پوزیشن میں آئے کہ اس کا دماغ اس کے دل سے نیچے ہو، جیسے مسلمان سجدہ کرتا ہے، تو خون صحیح طرح دماغ تک پہنچتا ہے۔ ایک سجدے کا انکاری ہوا تھا شیطان، اور پھر کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہو گیا۔ سجدے سے انکار اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہے اور دوسری طرف سجدہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا باعث ہے۔ آج اس نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، اسے سجدہ کر کے دیکھو، وہ تمہارا آج اور آنے والا وقت بدل دے گا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔